پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 6 الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ بسم اللہ کی جو ہے تفسیر و ترجمہ ہمیشہ بیان ہوا ہے۔ مختصر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان، رحم ہمارا رحم اور اللہ کے رحم میں بہت فرق ہے۔ ہم رحم کرتے ہیں، کسی جانور کو پالتے ہیں، اس پہ رحم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس سے دودھ ملنے والا ہے، پیسے بیچیں گے کچھ انکم ہوگی ہے۔ لیکن اللہ جو ہے رحمان ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کچھ ملنے والا ہے بدلے میں۔ اس کے رحم میں اور ہمارے رحم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا نہ تو کچھ بندوں کی عبادت سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہیں کریں گے تو اس کا کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت خاص ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے زمین پیدا کیا، تمام آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے قرار دیا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ ثم الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفروا بربہم، اپنے رب کا جنہوں نے انکار کیا، یعدلون، اور پھر وہ دوسرے خدا کو اس کے سامنے لاتے ہیں۔ ایک بت کو لاتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، ایک درخت کو لاتے ہیں یہ بھی خدا ہے، ایک کسی چیز کو بھی جو ہے جو کافر اللہ نے، وہ مشرک جو ہے اس کو بھی یہاں پہ اللہ نے کافر کہا ہے، اس لیے وہ کافر ہی کے برابر ہے جب وہ کہے کہ یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر اس سورے کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے دعائیں اس کی قبول نہیں ہو رہی ہیں، حاجت کوئی اہم ہے اس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، جسے نماز صبح پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیا، پھر 2 رکعت پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے، یہ پورا سورہ پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس سورے میں، اس آیت میں جو ہم نے پڑھا، دیکھیے سماوات والارض، خلق السماوات والارض، وہ خدا جس نے آسمانوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا۔ لفظ خلق آیا، لفظ جعل آیا، جعل یعنی بنایا، خلق یعنی خلق کیا۔ یہاں پہ مفسرین نے جو فرمایا ہے کہ خلق کا مطلب یعنی عدم سے وجود میں لانا، یعنی آسمان نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، زمین نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ لیکن جعل یعنی قرار دینا، بنایا ہے، بنایا، اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا، یہ بھی ایک خلق ہے، لیکن خلق میں سے خلق ہے، یعنی پہلے پیدا کیا ان سب کو، پھر اس میں اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے نور بھی پیدا کیا ہے۔ لہذا یہاں پر ظلمات جو آیا ہے جمع ہے، نور جو ہے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ ظلمات یعنی اندھیرے، اندھیروں کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا۔ اس کی وجہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اندھیرا اور ظلمت، تاریکی، گمراہی، اس کے بہت سارے راستے ہیں، گمراہ ہونے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ ہے ہدایت کا۔ لہذا ظلمات کے راستے چونکہ زیادہ ہیں، لہذا جمع استعمال ہوا ہے، اور نور جو ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے، لہذا واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس آیت کی وضاحت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 3 لوگوں کو جواب دیا ہے۔ ایک وہ جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بالکل کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ خلق السماوات والارض، اس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی نے زمین کو پیدا کیا۔ یہ کس کا جواب ہو گیا؟ جو اصلاً منکر ہے، منکر خدا ہے، مادی پرست ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اس میں آیت میں جواب دیا ہے ان کو جو کہتے ہیں کہ نور، روشنائی اور نور کا خدا الگ ہے، تاریکیوں اور اندھیرے کا خدا الگ ہے، اچھائیوں کا خدا الگ ہے، برائیوں کا خدا الگ ہے۔ اس آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
یعنی پیدا کیا اللہ نے زمین آسمان کو، خالق ہے، اور اللہ نے ہی ایک ہی خدا نے ظلمات کو بھی پیدا کیا ہے، نور کو بھی پیدا کیا۔ البتہ اس میں فلاسفہ نے بحث کیا ہے کہ ظلمات وجودی شے ہے، عدمی شے ہے، اس کا مقام نہیں ہے۔ پھر تیسری لفظ جو امام فرما رہے ہیں کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور وہ جو کہ مشرک ہیں، جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، جناب عیسیٰ کو، جناب مریم کو شریک قرار دیتے ہیں، یا پھر مشرکین ہو جو بتوں کو یا جانوروں کو یا درختوں کو اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، ان کو جواب دیا ہے۔ ایسا تینوں کے لیے یہاں پر جو منکر ہیں ان کو، جو نور اور ظلمات کے الگ الگ خدا مانتے ہیں ایک گروہ ہے، اور وہ جو کہ اللہ کا عدل قرار دیتے ہیں، اللہ کے برابر کسی چیز کو قرار دیتے ہیں، جسے ہم مشرک کہتے ہیں۔ جسے مشرک کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے لفظ کفرو استعمال کیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی خود شرک کرنا ایک طرح کا کفر ہے۔ اصل کیا وحدانیت اور توحید ہے، اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت کو مانتا ہے، تو کیا ہے وہ کفر قرار دیا گیا۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 2۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ یہاں پر انسان کی خلقت کے بارے میں، وہ الذی خلقکم، پہلے اللہ نے ذکر کیا پہلی آیت میں کہ زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، بڑی چیز ہے، عالم اکبر جسے کہتے ہیں، عالم اکبر کو پیدا کیا۔ اب عالم اصغر انسان ہے، مولا کائنات کہتے ہیں اے انسان کیا تو اپنے کو چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے، درا حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ، ایک عالم زمین اور آسمان ہے، ایک عالم خود انسان ہے۔ والذی خلقکم من طین، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے تمہارے لیے موت کو معین کر دیا ہے، واجل مسمى، اور ایک موت وہ جو کہ جس کا وقت معین ہے وہ معین کر دیا، عندہ ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم انکار کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ خلق جو آیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو مٹی سے، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ انسان کی اصل خلقت کہاں سے ہے؟ جناب آدم کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے۔ جناب حوا کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی ہے، چونکہ انسان پیدا ہوتا ہے نطفے سے۔ نطفہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کھانا کھاتا ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے سب کھا کر کے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، یعنی واقعی میں انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے ہی بنا ہے۔ یعنی دونوں صورتیں، هو الذی خلقکم من طین، وہ خدا کی جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے موت قرار دیا اور اجل مسمى قرار دیا جو کہ اللہ کے پاس جس کا علم ہے، ثم انتم تمترون، روز دیکھتے ہو تم انسان مر رہا ہے، اللہ نے موت کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا، پھر بھی انکار کرتے ہو۔ اس آیت کے سلسلے میں ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی 2 قسمیں، ایک وقت معین ہے، بالکل حتمی موت کا وقت ہے، ایک وقت معلق ہے۔ وقت معین کیا ہے؟ وہ وقت ایسا ہے کہ اب جو ہے کچھ بھی آپ کریں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیں، بچنے والے نہیں ہیں، بہترین سے بہترین دعا کرا لیں تب بھی بچنے والے نہیں ہیں، نبی امام سے بھی دعا کرا لیں تب بھی بچنے والے نہیں ہے، یہ والا بالکل فکس والا ہے۔ دوسرا موت کا وقت وہ ہے جو کہ معین نہیں ہے، اس کی علتیں قرار دی ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اچھا کام کر رہا ہے، صلہ رحم کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا برعکس ظلم کر رہا ہے، دوسرے کو غصب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کی موت کا وقت جو ہے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی موت کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک وہ جس کو انسان ٹال سکتا ہے، ایک وہ ہے جس کو ٹال نہیں سکتا ہے، صدقہ دے کے ٹال سکتا ہے، دعا کرتا ہے ٹل جاتی ہے، عمر بڑھتی ہے، لیکن ایک جو ہے معین ہے۔ اس کی مثال استاد محترم آیت اللہ محسن خراتی بتاتے ہیں، بہت اچھی مثال دی انہوں نے، کہا جیسے چراغ جلتا ہے، اب تو چراغ نہیں ہے، پہلے تیل ڈال کر کے چراغ جلایا جاتا تھا، چراغ کا تیل اگر ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا۔ یہ انسان کا ایسا ہی ہے، انسان کے حیات کا چراغ بجھ گیا، تیل ختم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا تو بجھ گیا۔
دوسری صورت یہ ہے کہ تیل ختم ہونے سے نہیں بجھتا ہے، بلکہ طوفان آ گیا، اس نے بچایا نہیں، ہوا میں لے جا کے لا کے کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ چراغ بجھ جائے گا۔ اسی طرح موت بھی دو طرح کی ہے، ایک موت وہ ہے جو حتمی ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، دوسری موت وہ ہے جو کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور اس میں انسان اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے، اچھے کاموں کے ذریعے سے، اور جو ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انسان کی یہ اگر اچھا کام کرتا ہے یہ والی زندگی بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد والی ایک موت اور قرار دیا گیا ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے، ادھر بڑھ جائے گی، ادھر گھٹ جائے گی تو ادھر بڑھ جائے گی۔ لہذا اللہ نے ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا ہے کہ جو اصلاً اللہ کا انکار کرنے والے کہ ہم نے زمین آسمان بنائے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نور روشنی کا، نور کا خدا اور ہے، اندھیروں کا خدا اور ہے، اس کا بھی جواب دیا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو اللہ نے یہاں پر جو شرک قرار دیتے ہیں، اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، ان کو کافر قرار دیا۔ اور پھر دوسری آیت میں اہم نقطہ کیا تھا کہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود پر، اپنی پیدائش پر، اپنی طاقت پر توجہ کرے، غور و فکر کرے، تھوڑی سی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، طاقت والا ہو، عہدے والا ہو، تھوڑا سا بخار آیا بس ہے ہو گیا کام اس کا ختم، وہ ناتوان ہو جاتا، مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ سب ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔